بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہیں پاکستان اور ملائیشین وزرائے اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم شہباز شریف کو دورے کی دعوت، پی ٹی آئی احتجاج کے دوران پکڑے گئے شر پسندوں کے سنسنی خیز انکشافات، پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل دہشت گرد ذہنوں پر حملہ آور، وزیر دفاع خواجہ آصف نے 24 نومبر کو 9 مئی پارٹ 2 قرار دے دیا، پی ٹی آئی کی احتجاج میں ناکامی، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس، بلاول بھٹو کا خطاب، اور ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار، السلام علیکم رضوان رضی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم۔ اور ساتھ ہر دل عزیز امین حفیظ صاحب، السلام علیکم۔ کیا بات ہے، آج تو آپ نے یہ کہہ کے تو میرا دل بھی جیت لیا، میں روز کہتی ہوں، اور میں بالکل بہت آج خوش ہوا ہوں کہ آپ نے ایک جو برابری کا جو ہوتا ہے نا، ہمارے شکر ہے میری جان بچی۔ ہمارے بچپن میں ایک موت کا کنواں ہوتا تھا، اس کا نام بھی ہر دل عزیز ہوتا، میں جس میں موٹر سائیکل چلتی تھی، سلنسر نکلا ہوتا تھا اور وہ یوں موت کے کنواں اوپر آتی تھی، اس میں کار بھی چلتی تھی۔ میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے کیسے پتا ہے؟ اور موت کے کنویں میں جہاں کار اور موٹر سائیکل چلتی تھی تو ذرا آگے ہو کے دیکھتے تھے نا تو نیچے کیا تھا نیچے؟ چلے چلے، لیکن وہ دیکھنے والوں کو یہ پتہ ہوتا دیکھیے امین حفیظ صاحب نے کل جو تجزیہ کیا، ہم نے رات گئے، وہ آج تقریباً سارے میڈیا میں کون سے والی بات پرسپیکٹیو بھی چینج ہو گیا۔ یہ اوکے، احتجاج والا 26 والا نا، 26 والا جو ایک ہم نے نیا پہلو دیا، تو بحث کے پیرامیٹرز بدلے اس کے اچھا چینج آیا، لوگوں نے اس اینگل سے جو بھی ہم کہہ رہے سوچا تھے کہ آپ نے پوری سٹوری ہی چینج کر دی ہماری، وہ سٹوری پھر آج چینج ہوئی ہے باقی میڈیا کے اوپر بھی۔ اس کا مطلب اب سچ سامنے آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دادا، آج ایک اور اچھی خبر ہے کہ ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے ملائیشین وزیر اعظم کے ساتھ، اور ایز یوزول جیسے کہ ہم ہمیشہ دوسرے جو ہمارے اسلامی ملک ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے رہتے ہیں مشکل ٹائم میں، وہاں پہ ملائیشیا میں کوئی سیلاب آیا، کوئی وہاں پہ جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں امداد بھیجوں گا یہاں سے، پاکستان سے ہمیشہ بھیجتے ہیں ہم۔ کل آپ نے بات کی تھی کہ فلسطین کے لیے بھی ہم جو ہے نا وہ ہر ویکلی ہم بھیج رہے ہیں، اور پھر اس پہ ملائیشین وزیر اعظم نے تھینک یو بھی بولا اور وہاں وزٹ کی دعوت بھی دی ہے۔ جی، ملائیشیا جو ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ ملک ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے اس کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں۔ آج کل تو جو لوگ زیادہ پیسے کما لیتے ہیں وہ دبئی جا کے گھر لے لیتے ہیں نا، تو 80 اور 90 کی دہائی میں وہ ملائیشیا جایا کرتے تھے اور وہاں پہ جا کے آباد ہوتے تھے۔ پاکستان کی ایک اچھی آبادی وہاں پہ آباد ہے پاکستانیوں کی، جو پاکستان کو ابینڈن کر چکے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی شریعت ترک کر کے وہاں کی شریعت لے چکے ہیں۔ ملائیشیا سے ہمارا پام آئل آتا تھا، اور ملائیشیا کا جو پام آئل ہے وہ پاکستان کا تحفہ ہے۔ اچھا، اور وہ یوں ہے کہ انہوں نے لیٹن امریکہ سے پام کے پودے لا کے تو لگا لیے تھے، لیکن اس پہ پھل نہیں لگتا تھا، تو پھر پاکستان کے سائنسدان تھے ڈاکٹر شفیق صاحب، PCSIR میں کام کیا کرتے تھے، انہوں نے جا کے نا یہاں سے مکھیاں لے کے گئے تھے اور وہ مکھیاں چھوڑی تھی ان کے اوپر، جس سے پھر اس پام کی جرمینیشن ہوئی اور اس پہ پھل آیا، اور ملائیشین اکانومی کو پام آئل کا تحفہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس لیے وہاں پہ بڑی عزت ہے۔ ڈاکٹر شفیق صاحب کو تو خیر وہاں پہ لائف ٹائم انہوں نے اسٹیٹ گیسٹ قرار دیا ہوا تھا نا، یہ میرے ہمسائے میں ہی رہتے ہیں، یہ نہر کے اوپر ان کا گھر ہے، تو اور یہ وہ سائنسدان ہیں جن سے ہم نے استفادہ نہیں کیا، لوگوں نے کیا۔ لیکن اب بھی جو پاکستان کا بیشتر اس وقت تقریباً ملین میٹرک ٹن کے قریب ہم یہ خوردنی تیل منگواتے تو ہم انڈونیشیا سے ہیں، لیکن انڈونیشیا میں وہ باغات اور وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ملائیشین کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ، تو یوں ہمارا ملائیشیا کے ساتھ۔ پھر جاپان نے جب اپنی یہ الیکٹرانک کی انڈسٹری ڈسمینٹل کی ہے تو وہ جس ملک میں اس نے موو کی تھی وہ ملائیشیا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو ٹی وی کے پیچھے میڈ ان ملائیشیا لکھا ہوتا ہے، بالکل، اور مطلب کہ جاپان کی جتنی ڈیجیٹل کی مصنوعات ہیں وہاں سے آتی ہیں ہمیں تو اچھا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ ملائیشیا سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس وقت حلال میٹ کی، اور خاص طور پہ بیف کے حلال میٹ کی، اور سب سے بڑا سپلائر کون ہے؟ انڈیا، یعنی کہ وہ گائے کا گوشت بیچتے ہیں ان کو یار۔
اور ہمارے بھارت کے اندر مسلمانوں کی جان عذاب کی ہوئی ہے کہ آپ گاؤں کشی مت کریں، اور کمپین چل رہی ہے۔ ملائیشیا کو جہازوں کے جہاز گوشت کے کنٹینر بھیجتے پورے بھر کے جاتے اور ہیں۔ یہی ہم نے بات کی تھی کہ سعودی عرب کو بھی یہی ادھر سے سپلائی جاتی ہے۔ ہاں، لیکن اچھا پھر ملائیشیا جو ہے وہ ہمارے چاولوں کی بہت اچھی مارکیٹ ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اس کے علاوہ ملائیشیا جو ہے وہ ہمارے یہ جو کنو ہوتے ہیں نا سرگودا کے بلوال کے، موسمی کنو خاص طور پہ، موسمی جو ہیں وہ نہیں، کنو جو ہے وہ ہمارا ایک یونیک ہے۔ اور یہ بھلوال کے اوپر پرکار رکھ کے اگر آپ 45 کلومیٹر کا دائرہ لگائیں تو وہ دنیا کے اندر کنو کی کاشت کے لیے یا کنو اگانے کے لیے بیسٹ ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو ملائیشیا کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات رہے ہیں۔ ملائیشیا پچھلے دنوں جی ایف تھنڈر کے اندر بھی دلچسپی کا اظہار کر رہا تھا، پھر وہ یورپین طیارہ اس نے پریفر کر لیا، لیکن ٹیسٹ ویسٹ لیے انہوں نے آ کے ہمارے۔ اچھا، یہ جو دورہ ہوگا اور آخری بات کہ پاکستان کا MCB بینک جو ہے اس کا 40% شیئر جو ہے وہ ملائیشیا کا جو اسٹیٹ بینک ہے جس کو وہ ملے بینک یا مے بینک کہتے ہیں وہ اس کی ملکیت ہے۔ صحیح، اس سے ہمارا یہ ایکسپورٹ ملائیشیا کے ساتھ ہمارا جنم کا ساتھ ہے بالکل، اور ان کے ساتھ جو ہماری پیار کی پینگیں ہیں اور جو ماضی میں محبت اور جو ہمارا جو خوراک کے حوالے سے وہ جو آمد و رفت ہوتی ہے، وہ مطلب ہے کہ جو پیار محبت ہے وہ آج بھی نہ صرف اس میں اضافہ ہوا ہے بلکہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اب جب جائیں گے آئے ہائے ہائے ہائے، اور وہ جب اس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جیسے ان کی عادت ہے کہ وہ کہیں بھی جاتے ہیں پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے خوبصورت پرامن ملک کا جو وہ میسیج دیتے ہیں۔ لیکن امین حفیظ اچھا، یہ اس جو میں ایک انہوں بڑی نے انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جب ریاست بننے لگی نا ملائیشیا کی تو اس کے اندر بہت ساری ریاستیں ملی، لیکن 2 ریاستوں کو انہوں نے اپنے اندر شامل کرنے سے انکار کر دیا کہ تم بہت غریب اور گھٹیا لوگ ہو، تمہیں ہم اپنی کمیونٹی میں شامل نہیں کرتے۔ ایک کا نام تھا برونائی اور ایک کا نام تھا سنگاپور۔ آپ ملائیشیا کی ترقی دیکھیں اور برونائی اور سنگاپور کی ترقی دیکھیں، انہوں نے پھر ضد میں آ کے ترقی کی ہے، لی کوان کی سربراہی کے اندر سنگاپور نے، اور وہ جو ہیں ان کے اپنا برونائی کے جو امیر ہیں حسن البوکیا، ان کی سربراہی میں برونائی نے کی۔ اچھا امین حفیظ، یہ جو وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو سیلاب زدگان ہے وہاں پہ جو بھی تباہی ہوئی ہے وہاں سیلاب سے، تو اس کے لیے امداد بھیجنے کے اس جذبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب یہ مت کہیے گا یوں کر کے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستانیوں کا دل بہت بڑا ہے، اور سیلاب اور اس طرح کی جو قدرتی آفات ہیں وہ کیسے آتی ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیا مشکلات ہوتی ہیں، حکومت اور عوام اس سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں، یہ پاکستان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم ریاستیں ہوں گی دنیا میں کسی کو اس کا تجربہ ہوگا۔ ہمارے ہاں تو یہاں دریا خشک ہوتے ہیں یا سیلاب آتے ہیں، مطلب ایسے یہاں بالکل انتہا ہے، یہاں اس میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے، یا سیلاب میں جو ہمارے مویشی ہمارے جو انسان ہیں وہ جو ان کا مالی اور نقصان ہوتا ہے وہ ہم سے زیادہ کسی کو نہیں پتا۔ اب جب ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو آفر کیا، ان کو پتہ ہے ان کو جو دل دھڑکتا ہے ملائیشیا کے لیے پیار محبت والا، جو میں نے کہا تھا نا کہ جنم کا ساتھ ہے ہمارا، جیسے رضی دادا نے تاریخی پس منظر کے حوالے سے ملائیشیا کا اور پاکستان کا ایک خوبصورت حسین امتزاج بتایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر اور پاکستان جو درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے ہاں سیلاب آتا ہے اور جیسے دنیا ہماری ہیلپ کرتی ہے، ہم اس سے زیادہ پازیٹیو جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ملائیشیا کا ہاتھ تھامیں گے اور ان کی اس طرح مدد کریں گے کہ ان کا بچہ کہے گا بالکل۔ کہ اچھا، ملائیشیا کے حوالے سے ایک اور زندہ باد۔ انٹرسٹنگ بات ہے، ان کی بیشتر لیڈرشپ جو ہے یہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر پاکستان میں آ کے پڑھ کے گئی ہوئی ہے، اور ہمارا گڈ ول جو ہے وہاں پہ گڈ ول ان کی نئی نسل میں انور ابراہیم صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، جب وہ اسٹوڈنٹ تھے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت کے اوپر پاکستان آئے تھے، اور ان کی وہ تصاویر موجود ہیں آج بھی، اور وہ اس وقت اسلامی تحریکیں جو تھیں ان کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی پاکستان میں، تو وہ آ چکے ہیں،
اور یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بھی کچھ عرصہ انہوں نے قیام کیا ہوا ہے کچھ کسی کورس وغیرہ کے سلسلے میں. تو ان کی بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں پاکستان سے, جو پاکستان کو, جو ملائیشیا کو اس وقت لیڈ کر رہی ہے, جو مطلب جنریشن کہہ لیں یا لوگ. صحیح. دادا, جیسے آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں ہی کہا کہ کل جیسے ہم نے سٹوری کا ٹرن لیا تھا, جو ہم نے سمجھا تھا, آپ نے تو ہمیں ایکچوئل بات بتائی, اور آج جو خبریں آئیں, جو کل سے خبریں آ رہی ہیں, وہاں احتجاج میں جو شر پسند پکڑے گئے انہوں نے تو بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں. انہوں نے کہا احتجاج میں کیا بم بنائے جا رہے تھے اور گنز اتنی تھیں, کتنے پیسے دے کے مجبوری میں لایا گیا, ہم یہ کرنے والے تھے, ہم وہ کرنے والے تھے. وہ تو بیان آ رہے ہیں ان کے, کافی زیادہ پکڑے بھی گئے ہیں. دیکھیے اس میں جو پلان تھا, کل شاید میں نے عرض کیا ہے کہ نہیں کیا, کہ وہ ٹھیکیدار جو کہ اس وقت کے پی کے اندر بہت بڑے بڑے ترقیاتی منصوبوں کے کانٹریکٹر ہیں, ان کو جا کے وہاں کی حکومت نے اس بات پہ فورس کیا کہ وہ اتنے لوگ, ہر ایک اتنے لوگ دے, انہوں نے پرووائڈ کیے. صحیح, ایک بندہ رو رہا تھا پراپر کہ میں مزدور آدمی, انہوں نے پرووائڈ کیے. اب دیکھیے وہ تو آئے ہوں گے کہ مظاہرے پہ جانا ہے, صبح جائیں گے, میکسیمم مڈ نائٹ تک واپس آ جائیں گے. ساری یہاں پہ تو ان بیچاروں کو 3 دن رگڑا ملا, راستے میں پولیس نے لیمبا چاڑا, اور ان کی کھانے پینے کا, رہنے سہنے کا کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا. کوئی, میں کہتا ہوں جو ہوتا ہے نا پلان اے, پلان بی, پلان سی, پھر جن کو آپ لا رہے ہیں ان کو آپ نے کیسے رکھنا ہے, ان کو کھانا پینا کیا کرنا ہے. نارملی سیاسی جلسوں میں ہوتا ہے کہ آپ ویگن بسوں میں ورکرز کو لاتے ہیں, چلو ادھر ادھر سے بھی لے آتے ہیں, سرکار سرکور کے بھی آ جاتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ سیاسی جلسوں کا یہ وہ ہے, تھوڑا سا ٹچ ہے. لیکن آپ جس کو لاتے ہیں اور اس کو آپ بتاتے بھی نہیں ہیں پوری طرح, پھر آپ اس کو لک آفٹر بھی نہیں کرتے, اور پھر اسے چھوڑ کے بھاگ بھی جاتے. اور اس کو آپ نے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو لوارسوں کی طرح اتنی ٹھنڈ میں شروع تو آپ نے ان کو وی آئی پی ویگن بس میں بٹھا دیا, لیکن اس کے بعد ڈی چوک پہنچنے تک اس کے ساتھ کیا ہوا یہ کسی کو نہیں پتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے وہ جو بیان ابھی تک جو گرفتار لوگ ہیں ان کے بیانوں میں سے میں ایک بیان دیکھ رہا تھا, وہ ایک بندہ ان کیمرہ کہہ رہا ہے, پولیس کی حراست میں ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام آباد دیکھنے کا بہت شوق تھا. کہتا ہے ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو پیسے دے کے لائے, کہتا ہے میں اسلام آباد دیکھنے کا شوق تھا, اور دوسرا میں بانی کو بھی لیے پازیٹیو میرے خیالات تھے, تو میں نے کہا کہ یہ رہائی ہوئی کی باتیں ہو رہی ہیں, کروڑ جا رہا ہے, میں اسلام آباد کی سیر بھی کر لوں گا, اور اگر بانی اسی بہانے رہا ہو گئے تو میں آ کے اپنے گاؤں میں ذرا میری شوشہ بن جائے گی. کہتا ہے کہ میں جب جس بس میں وہ گاڑی میں ڈالا ٹائپ گاڑی تھا, کہتا ہے مجھے اس میں جگہ ملی, میں بیٹھا. اب ذرا رضی دادا غور کریں, وہ کہتا ہے میں جب بیٹھا تو مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ بانی کو رہا کرنا ہے اور باقی لوگوں کے خلاف مقدمات ختم کرنے ہیں, اور اسلام آباد میں بس ہم یوں جائیں گے جیسے ماضی میں طاہر القادری صاحب بھی اسلام آباد گئے کہ بس اسلام نافذ کر کے واپس آنا ہے. سارے لوگوں کو اس طرح اس دعوے پہ لے گئے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور اینڈ میں کیا ہوا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا, ماشاءاللہ واپس آ گئے. اچھا, اسی طرح وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جب میں اس گاڑی میں بیٹھا جو ڈالا نما تھا, کہتا ہے ایک تو میں ان لوگوں کی جب شکلیں دیکھی تو میں ڈر گیا, پھر ان کی اس گاڑی میں جو اسلحہ رکھا ہوا تھا, گلیلیں رکھی ہوئی تھی, ایون وہ کہتا ہے کہ جی ایک گاڑی میں, اسی گاڑی میں جو پولیس وہ آنسو گیس کے شیل پھینکتی ہے وہ بھی تھا. اچھا, کہا گیا تھا کہ اس گاڑی میں کھانا ہے, وہ کہتے ہیں کھانے کا بولا گیا کہ جو گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں اس میں کھانا دیکھا تو اس میں گنز ہی گنز تھی. مطلب یہ باتیں کوئی ہواوں میں نہیں ہیں, یہ سچ ہے. ایک پازیٹیو بات بھی کہ دادا, پازیٹیو بات جو ہے نا ہم بریک کے بعد کریں گے, مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے, اسٹے ود اس. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی فلسطینی اور لبنانی بہن بھائیوں کی مدد میں حکومت پاکستان کا ساتھ دینے کی اپیل. فلسطین اور لبنان اس وقت اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں. ایسے میں زخمی اور بے گھر افراد ہماری فوری امداد کے منتظر ہیں.
मुतासरीन के लिए टेंट्स, कपड़े, कंबल और अद्वियात समेत अशिया खुरनोश अतिया करें। आइए इस काविश में हुकूमत के हम कदम बने। मुतासरा बहन भाइयों के लिए बढ़ चढ़कर इस कार खैर में हिस्सा डालें। अपने अतियात और फंड्स दर्ज झैल अकाउंट में जमा करवाएं। वेलकम बैक। दादा, अच्छी बात आप सुनाने लगे थे तो मैंने अपना अमीन भाई से पूछना था। अमीन साहब, आप चूंकि रेलवे के बड़े गुरु हैं, ये जो 4 दिन ट्रैफिक बंद रही है ना, रेलवे की ट्रेनों के पायदानों तक पे लोगों ने खड़े होकर सफर किया है। मुझे तो यूं लग रहा था कितने पैसे कमाए रेलवे ने। नहीं, ये जो मुजाहिरीन होते हैं ना, ये मैं आपको बताऊं, जब मुख्तलिफ रेलवे की यूनियनें भी जब इस तरह रैलियां निकालती हैं, पुरअमन एहतजाज करती हैं, वो तो उनके पास भी होते हैं ना, वो रेलवे की जो यूनियन के मुलाजमीन होते हैं, एक्चुअली वो रेलवे के मुलाजिम भी होते हैं। कुछ रेलवे के मुलाजिम नहीं होते, बाहर से भी यूनियन के अहदेदार बनते हैं, वो अपने पास और वो टिकटें लेके जाते हैं। लेकिन जब ये इस तरह की अटैक करने जाते हैं लोग, किसी सूबे के मरकज में अटैक करने जाते हैं, तो यकीन करें ये बदमाशी वाले एटीट्यूड में जाते हैं, ये रोब वाले एटीट्यूड में जाते हैं। ओ मैं गुंडा मुस्तफा कुरैशी ते सुल्तान राई मौला जट फिल्म रजी दादा आपने देखी होगी। वो कहते ने कि साडे घर ते खुशी उदन हुंदी है जिदन साडा जी किसी को कत्ल करके आए। ये उस फिल्म के डायलॉग थे। ये जो मुजाहिरीन होते हैं, ये जब घर से निकलते हैं ना, तो इनकी चाल डाल ही और होती है, इनका एटीट्यूड ही और होता है। अच्छा, जब आप समझते हैं कि ये ट्रेन की छतों पे बैठे हुए हैं, पायदानों में बैठे हुए हैं, दरवाजों में लटके हुए हैं, तो इनमें अक्सरियत टिकट नहीं ली होती। लेकिन अच्छा, ठीक हो गई आपकी बात, मुनासिब चूंकि हो गई। मैं जाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आगे। वो जो आज 3 एक्टिविटीज हुई हैं 26 के हवाले से। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने मीडिया टॉक की है, और उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर है हमारे। नहीं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात पे मैं आना चाह रही थी कि उन्होंने कहा है कि ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, लाशों पे सियासत करना चाह रहे हैं जो कि हम होने नहीं देंगे जी। और दादा, वो जो उन्होंने फोटोज डाली हैं, जो वीडियोस दिखा रहे हैं अपने सोशल मीडिया उस पे फोरम पे दिखा रहे हैं, मैं आपको सबसे बेहतर बात ना बताऊं इस हवाले से, वो ये है कि बानी पीटीआई ने के ट्विटर हैंडल के ऊपर जो तस्वीर, दावे और पोस्टें जारी की गई थी 26 के हवाले से, आज डिलीट कर दी गई, क्योंकि वो कहीं और की हैं। नहीं, किसी की लड़ाई थी, वो बेबुनियाद थी, वो साबित नहीं हो सकती थी, वो उन्होंने बकायदा डिलीट कर दी। अच्छा, वैसे आज ख्याल आ गया होगा कि लोग नहीं छोड़ेंगे। मिनिस्टर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ये भी कहा है कि जब वजीर आला केपी के खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर और अहलिया बानी पीटीआई जब गए हैं, तो आपको पता है ना कि जब फौजें लड़ती हैं और शहादतें होती हैं, गोलियां मतलब वहां पर जब जख्मी होते हैं, तो कभी कोई फौजी अपने साथी को उधर छोड़कर नहीं भागता। सही कह रहे हैं। वो कुछ भी हो जाए, अपने जख्मी जो सिपाही उसको, इवन जो शहादत के रुतबे को पाता है, उसको भी उसको साथ लेके जाते हैं। ये कैसे लीडर थे जो वो कहते हैं, शुरू में जाके कहते हैं मानसहरा में कि सैकड़ों लाशें यार कोई 2-4 अपनी गाड़ी में उठा के ले जाते हैं, तो बिलावल भुट्टो ने इस पे कहा है ना, जख्मी साथ ले जाते हैं। वो कोई करते हैं बात थोड़ी सी, वो देखो ना। लेकिन आप ये देखिए, सबसे इनमें से क्लासिक जो है वो है उमर अयूब साहब, जिन्होंने कहा है कि पूरा गोलियों का बस्ट मेरे सीने पे बजा है। क्या बात यार, वैसे क्या सुल्तान राय को 303 की गोली बजती थी तो वो ऐसे करके हिलता था। नहीं, वो उस पे सुल्तान राय को जब वो हीरो होता है, आपको पता है सुल्तान राय जब हीरो होता है किसी पंजाबी फिल्म में, उसको उतनी 10 गोलियां लग जाए, वो एंड तक जो विलन होता था ना, उसको मार के मरता, वो विलन की गर्दन तक चला जाता था, और जब उसको पकड़ के नीचे दबा के उसको मार देता था, तो एंड में सुल्तान राय साहब जो हीरो थे और वो नीचे गिरते थे, और वो आसिया
اور وہ جو ہماری ہیروئن ہوتی تھی پنجابی کی, ہاں وہ بھی دوڑتی ہوئی وہاں پہ پہنچ جاتی تھی. میں کہتا ہوں جی کیا فلمیں پنجابی کی دہراتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ جن کو لے کر آئے ہیں وہ بھی کسی کے بچے ہیں. اگر لاشیں ہیں, آج چوتھا دن ہو گیا ہے, لمبی لمبی چھوڑ لاشیں کے پی میں پڑی ہیں, کے پی میں لاشیں پڑی ہیں, آپ اسلام آباد میں ڈھونڈ رہے ہیں. پھر ایک اور بات بلاول بھٹو زرداری نے آج بڑی خوبصورت بات کی ہے. اس نے کہا جی پارا چنار میں 100 سے زائد اب تک لاشیں جو 120 سے بھی زائد ہو گئی ہیں مختلف فسادات میں, تو علی امین گنڈا پور جو ادھر ڈھونڈ رہے ہیں اسلام آباد میں, تو پارا چنار چلے جائیں, وہاں تو 100 سے زیادہ لاشیں موجود ہیں. میرا خیال اور اسلام آباد میں تو کوئی نہیں ہے. آج پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس بھی ہے. جی بالکل یوم تاسیس, اسی میں سپیچ میں کہا ہے انہوں نے. جو سپیچ ہے اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات مجھے لگی ہے وہ انہوں نے کہی ہے کہ آپ چاہے لاٹھی سے کریں یا بات چیت سے کریں, لیکن ہمیں سیاسی استحکام قائم کرنا پڑے گا تاکہ ریاست چل سکے. بالکل بہت خوبصورت انہوں نے سیاستدانوں کے لیے کہا کہ سیاست جو ہے وہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے ہونی چاہیے. اگر سیاست جو اپوزیشن کر رہی ہے اس وقت, بلاول بھٹو زرداری نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اپوزیشن کی اس سیاست کا فائدہ نہ تو اس جماعت کو ہوگا اور نہ پاکستان کو ہوگا. اور نتیجہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو دہشت گرد وفاق کی طرف قدم بڑھاتے ہیں, اب ایک پالیسی نئی حکمت عملی اتفاق رائے سے بن جانی چاہیے کہ جو لوگ بار بار فیڈریشن کی طرف اٹیک کرتے ہیں یہ رک جائے. ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا میں, اور سیاستدان سیاست کریں, صحافت سے وابستہ ہیں, وہ کہنے لگے کہ جی آج وہاں پہ غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا. کہاں پہ؟ کینیڈا میں. اچھا کینیڈا میں پی ٹی آئی نے وہاں پہ کیا, اور امام صاحب نے ڈراموں سے تو باز نہیں آ رہا. نہیں, امام صاحب نے پوچھا کہ مجھے ایک تو آپ ایگزیکٹ نمبر بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جن کا میں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا ہے, پھر یہ بھی بتائیے کہ وہ مرد ہیں, خواتین ہیں کہ بچے ہیں, بالغ ہیں یا نابالغ ہیں. وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کہا جی آپ 2 لوگوں کا جنازہ پڑھا دیجئے. انہوں نے کہا مجھے تو 400 کا کہہ کہ اللہ آئے تھے آپ. انہوں نے کہا فی الحال آپ 2 کا پڑھا دیجئے, باقی کا بعد میں پڑھ لیں گے. اور وہ آپ کو پتہ نا یہ جو ہمارے لطیف کھوسا صاحب ہیں, ایک منٹ شمیلہ, لطیف کھوسا صاحب نے بیان داغ دیا ہے. میں کہتا ہوں جو ان کا اس بیان کو فریم کر کے, یار آپ گورنر پنجاب رہے ہیں, آپ اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں 278 جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. ذرا میں نے تعداد نوٹ کی ہے, شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ 8 کارکن شہید ہو چکے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں 20 کارکن شہید ہو چکے ہیں, علی امین گنڈا پور کہتے ہیں سینکڑوں لاشیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں حکومتی فائرنگ سے اور وہاں پر موجود ہیں. یار کدھر ہے؟ ایک تو آپ کے جتنے قائدین ہیں, معاف کیجئے گا, اتفاق رائے سے پہلے ایک تعداد فکس کر لیں, وہ بتا دیں اگر جھوٹ ہی بول رہے ہیں. نہیں وہ لمبی چھوڑنے کا مقابلہ چل رہا ہے, بانی پی ٹی آئی سے لے کے ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں. 12 کے انہوں نے جاری کیے ہیں, نام وغیرہ جاری کیے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور وہ نادرا کو دے دی گئی ہیں, وہ تمام پکچرز نادرا کو دے دی گئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نادرا کا بڑا زبردست سسٹم ہے, جیسے ہی آپ کسی کی پکچر آپ ان کے سسٹم کے آگے رکھتے ہیں, سسٹم اس کا پورا ڈیٹا نکالتا. میں عرض کرتا ہوں, میں نے ابھی عموماً میں پروگرام کے دوران موبائل کو نہیں دیکھتا, لیکن مجھے دیکھنا پڑا اس لیے کہ ایک اور صاحب جن کو یہ انہوں نے اس 12 کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, ان کا انٹرویو چل رہا ہے. اور انٹرویو کیا ہے, وہ آگے انہوں نے میڈیا سٹیٹمنٹ دی ہے. اچھا کہ میں زندہ ہوں, وہ بندہ, اب میں آپ کو انفارمیشن دینے لگا, وہ بندہ جو کہ کہا گیا کہ جی رینجرز نے کنٹینر سے گرایا, نماز پڑھ رہا تھا, جو نماز پڑھ رہا تھا, حالانکہ وہ دعا مانگ رہا تھا, نماز نہیں پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے, دعا وہ لمبی کرتا جا رہا تھا, باقی سارے لوگ اتر چکے ہوئے تھے. ہم اس بات کو بھی نہیں دیتے. صحیح اس بندے کو دھکا لگا, مورلی میں کہتا ہوں کہ اس کو دھکا نہیں لگنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اسے نیچے نہیں گرایا جانا چاہیے تھا. لیکن جو اس کے بعد ڈرامہ کیا گیا, ہم اس کو ضرور بے نقاب کریں گے. یعنی وہ نیچے گرے, ان موصوفین نے کہہ دیا کہ اس کی دماغ کی ہڈی, گردن کی ہڈی ٹوٹی, وہ مر گیا. وہ شخص جو ہے اس کے کلائی کے اوپر چوٹ لگی,
صحیح اتنا تو پوری ذمہ داری کے کنٹینر ساتھ سے آپ اب گرتے گرنا ہیں. ہے. اس نے اس کے اوپر یہ جو منڈی بہاؤدین والا بندہ ہے جی منڈی جی مرہم پٹی کروائی, وہ اپنے ایک کزن کے گھر چلا گیا وہاں پہ. اب اس کے بعد پی ٹی آئی والے اس کے پیچھے ہیں کہ تم ہمیں بیان دو یا تم مرو اور ہمیں مار کے دکھاؤ, ہمیں ہٹس اور لائکس چاہیے. اور آخری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اس نے حکومت سے رابطہ کیا ہے اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو اپروچ کیا ہے کہ سر اللہ دا نا جے مجھے اپنی کسٹڈی میں لے لیں یا مجھے پولیس کی گارڈ جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیں, یہ لوگ مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں, یہ میری جان لے لیں گے. وفاقی حکومت اس پہ جو ہے ان کو سیکیورٹی فراہم یقیناً اب تک کر چکی ہوگی. ڈیفینس منسٹر کی بات کریں اگر دادا, جیسے آپ نے بتایا کہ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سانحہ 9 مئی 2 کرنے ہو رہا تھا بالکل, اور جس کو حکومت نے روکا. ویسے آپ یہ دیکھیے کہ سانحہ, دیکھیے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے نا طارق صاحب نے, میں اس کو تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے ادھر آ رہا ہوں. کل ان کا ایجنڈا کیا تھا بھلا؟ کل کے دن جو ہم نے پوسٹ مارٹم کیا, 100 لوگ مر گئے, 200 مر گئے, 800 مر گئے, 20 مر گئے, 18 مر گئے, 278, مطلب مختلف فگرز دے رہے تھے کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے. کل شام تک جب سارا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا, آج کیا ایجنڈا تھا بھلا؟ کہ بانی پی ٹی آئی کی حالت خراب ہو گئی, ان سے ایکسرسائز مشین چھین لی گئی, ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا, ان کو فرش پہ سلا, مطلب تو یہ تو غلط ہے ویسے رضی دادا. پی ٹی آئی کے حوالے سے, ان کی صحت کے حوالے سے, اور ایک نے تو حد ہی مکا دی کہ اقوام متحدہ نے سو موٹو لے لیا. نہیں وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے, وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے ایکشن لے لیا ہے اور ان کو خط بھی لکھ دیا ہے. مولانا فضل الرحمان کو آج کسی نے سوال کیا نا کہ مولانا صاحب سنے ہیں کہ جو امریکی صدر منتخب ہوئے ہیں اور ٹرمپ صاحب نے کوئی بانی پی ٹی آئی کو رہائی کے لیے بھی کوئی کوششیں کر رہے ہیں, تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان کے فیصلے ٹرمپ صاحب نہیں کرنے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کا رجحان, آج کا ایجنڈا ان کا یہ تھا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اس چیز پہ زور دینا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, کیونکہ کل والا ایجنڈا ڈائیورٹ کرنا ہے نا, کیونکہ جھوٹا ہو گیا دادا, جھوٹا ہو گیا بالکل, ڈائیورٹ کرنا ہے لوگوں کے مائنڈ کو. اچھا ڈائیورشن مار کے تو اس کو, حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے نا, جیسے لکشمی چوک میں امین حفیظ جاتے ہیں ایسے کرائی گوشت کا آرڈر دیتے ہیں, اور شمیلہ میں کوئی ولیتی مرغی نہیں کھاتا. ہمیں کیا پتا دادا, ہمیں کیا پتا دادا, ہمیں کیا پتا, ہمیں کیا پتا, کالی مرچوں میں پکی ہوئی امین حفیظ سر وہ جاتی ہے, کاجو ڈال کے, وہ جاتی ہے وہاں پر. ہمیں کیا پتا, کیونکہ مصوف جو ہے بانی وہ تو ڈرائی فروٹ کے بھی بڑے دل دادا ہے نا, وہ تو ناشتے میں دہی کھاتے ہیں اور اس کے بعد ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں. اچھی بات ہے, ہر لیڈر کی صحت اچھی ہونی چاہیے. اپنے پلیوں کھاؤ تو اچھی بات ہے. سر جی اپنے پلیوں کون کھاندا ہے اور کون نہیں کھاندا, پھر گل دور چلی جائے. یہاں میرا احتجاج ریکارڈ کر لیں کہ کبھی شردائی کی سردائی کی باتیں کر رہے ہوتے یہاں پہ, کبھی کہہ رہے ہیں نہیں ڈرائی فروٹ کی نہیں کہہ رہے, دیسی گھی دیسی مرغی کھاتا ہوں میں لکشمی جا کے. ہمیں کیا پتا آپ کھاتے ہیں کہ نہیں, ہمیں کبھی انوائٹ کیا آپ نے؟ ہمیں دیکھنے کے لیے دیکھیں جی, میں نے تو جب ایک دفعہ سنا ایک ذمہ دار سے جو ہماری گورنمنٹ میں اس وقت فیڈرل منسٹر ہیں, جب انہوں نے نقشہ کھینچا کہ کیا کیا چیزیں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مہیا کی جا رہی ہیں, جو آپ نے ایکسرسائز مشین ٹریڈ مل کی بھی بات کی ہے, ان کو جو کچھ وہاں پر دیا جا رہا ہے. میں نے بھی جیل حکام سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا گیا, انہوں نے اپنا نام کہا ہے, ہمارا نام نہ لیجئے لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بانی ماشاءاللہ A1 زبردست ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر اتنی سہولتوں کے ساتھ کسی قیدی کو رکھنا ہے تو پھر مجھے قیدی بنا لے, وہیں پہ سیٹ لگوا دیں, ہمارا سیٹ وہیں پہ لگوا دیں. اور جب بانی کے کمرے سے دیسی گھی میں پکے ہوئے مرغے کی خوشبو آئے, ہائے 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 ہائے, تو ہم تو اندرون شہر کے پلے ہوئے نا, تو ہم سایوں سے اچار اور کھانا پکا ہوا تو مانگ ہی لیتے ہیں نا, تو ہم بھی مانگ ہی لیں گے. آفٹر آل دیکھیں جی, بانی کی جب بانی جی دینا تھوڑا اور وہ یوں نہیں, میرا حصہ میرے دادا کا حصہ, اتنی چھوٹی گلی ہوتی ہے, اتنی چھوٹی گلی ہوتی ہے کہ آرام سے میں اگر آپ کو اور آپ سے کوئی چیز میں لینا چاہوں نا اندرون شہر. شمائلہ کبھی گئی ہے؟ نہیں میں نہیں گئی.
हाय 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 हाय, आपने लाहौर की अंदरून शहर की गलियां नहीं देखी? अच्छा, वैसे अब तक मुख्तलिफ अदारों की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ क्लेम सामने आ रहे हैं, लेकिन अथेंटिसिटी क्लेम के अंदर नहीं है। अगर वो क्लेम दुरुस्त हों तो वो जिन अदारों से मुंसलिक सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि जी इतनी लाशों के पोस्टमार्टम मेरे पास हैं, तो उनका टीवी चलाए ना। हाँ, बिल्कुल चलाएं। ठीक है ना। हाँ। आप अपने यूट्यूब पर ही चला दें। आपको अपने ही सोशल चैनल मीडिया पे। के ऊपर इनडायरेक्टली ट्वीट करवाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? मेरे हाथ कोई सबूत लगेगा, मैं बबांगे दहल अपने अकाउंट से आके कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे अमीन हफीज साहब ने बताया है। हाँ वो मैंने हसीब बेटे को बताते हुए मैंने सुने कि वो कह रहे थे कि जी इतनी हलाकतें हुई। ये सीना गजट है ना, झूठो झूठ। और वो माजी में और वो मैं अपने नाम से सोशल मीडिया पे चढ़ा दूं, क्योंकि मुझे इसीलिए तो अमीन फिर- हफीज साहब को मैंने हसीब को बताते हुए सुना था कि इतने बंदे मारे गए। ठीक है सर, मैं तो सुनी सुनाई रजी दादा एक मिनट, हम रिपोर्टर हैं बेसिकली, ठीक है ना, और हमें ये कहते हुए खुशी महसूस होती है कि हमारी जिंदगी रिपोर्टिंग करते हुए गुजरी है। जब भी किसी रिपोर्टर के पास एक्सक्लूसिव खबर आ जाती है और ऐसी खबर जिसको लोग जानना चाहते हैं, जो एक हवा बना हुआ है, अगर उस बारे में किसी के पास लाशों के हवाले से तस्वीर, एमएलसी जो कटती है, जो उसकी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट होता है, जो उसका डाटा है जो हॉस्पिटल में मौजूद है, अगर किसी के हाथ में है तो कोई सहाफी 4 दिन से खबर अपने पास नहीं रख सकता। बिल्कुल अमीन वो तो- हफीज, लाशों पर सियासत करना इनका वतीरा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। दादा यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और स्टे विद अस। आईने पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम हयात को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस्लामी अहकामातो आइन किसी गिरोह, जत्थे या फर्द वाहिद को किसी की जान से खेलने का हक नहीं देता। नफरत और तशद्दुद की सियासत से जज्बात उभारना ना तो इस्लाम की खिदमत है, ना ही पाकिस्तान के साथ वफादारी। किसी गिरोह की तरफ से किसी फर्द की जान को एज़ा पहुंचाने का ऐलान शरीयत और कानून से मुत्तसादिम है। रियासती इदारों के साथ साथ कौम की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करें। शरिया व आइन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। वेलकम बैक। रसी दादा, जैसे हमारी मीठी मीठी जंग चल रही होती है ना यहाँ पे, और स्पेशली अमीन हफीज जिनसे हमें बार बार माफ़ी मांगनी पड़ती है, गलतियां हम करते हैं, बड़ी ही दिलचस्प जंग चल रही है केपी में। देखें, लगाई बुझाई का जितना तजुर्बा अमीन भाई को है ना, मुझे देखिए जी, नहीं। मैं तो केपी मिसाल भेजे आपको थे, बस- केपी इससे भेजा मेरी हर बात में सच होता है, हाँ, एविडेंस होती है। मैं मतलब पीटीआई के वर्करों मेरी- की और लीडरों की तरह नहीं हूं कि कारकुनों को भी छोड़ के भाग जाऊं और ठंडी घारी में बैठूं और वो जो घर से पका के लाए हुए चीजें हॉट पॉट में रखी हुई हैं वो जाता है वो खाता जाऊं। और वर्करों को किसी को पानी मिला है नहीं मिला, बिरयानी चिकन वाली मिली है या नहीं मिली, बोटी की तो बात बाद में है ना कि चिकन की बोटी उसमें थी या नहीं। अच्छा, मेरी जंग तो सुन लें, मेरी जंग तो सुन लें दोनों। अच्छा जी, जंग ये चल रही है कि सीएम केपी ने कहा है बुशरा बीबी एंड कंपनी, कोई इनको सरकारी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा और कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं होगी। और इसके अलावा ये तो पता नहीं क्या हो गया है, इस पे तो कोई और बात नहीं कर सकते कि ऐसी जंग क्यों है। दूसरी बात ये है कि मिशाल ने पता नहीं दादा कौन सा सच बोल दिया है कि उस बेचारी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। हाँ, वो काफी देर पहले उसका डी नोटिफिकेशन की समरी गई हुई तो थी। प्रोटोकॉल क्यों खत्म कर दिया? सीएम के पास उनकी काफी अरसा पहले की डी नोटिफिकेशन की समरी उनकी टेबल पे पड़ी थी। ओके। और वो उन्होंने रोकी हुई थी और इसे हम मौके पे ऊपर उन्होंने अलाउ कर दी। एक तो मैंने कहा कि ये बात हमें, अच्छा उसको करने की वजह क्यों आई? उसकी वजह ये होती है कि किसी भी मतलब कामयाबी के सब बाप होते हैं, नाकामी का कोई बाप नहीं होता, कोई वाली वारिस नहीं होता। ठीक है,
جب وہاں پہ تمام گروپوں کے درمیان لڑائی ہو گئی. آج حماد اظہر صاحب نے بھی ایک ویڈیو پیغام چھوڑا ہے اور اس کے اندر انہوں نے سینٹرل لیڈرشپ کے خوب لتے لیے ہیں. ویسے امین حفیظ صاحب اس پارٹی کے چیئرمین کون ہیں آج کل؟ گوہر صاحب. نہیں, گوہر صاحب نے ریزائن نہیں کر دیا. نہیں گوہر صاحب. گوہر صاحب. اچھا, سیکرٹری جنرل نے ریزائن کیا تھا, وہ واپس لے لیا. سیکرٹری جنرل صاحب کون ہیں؟ سلمان اکرم راجہ. سلمان اکرم راجہ. ٹھیک ہے, جب باقیوں کو چھوڑ دیں, مظاہرے والے دن یہ دونوں لوگ کہاں تھے؟ یعنی پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ ہی غائب تھی. کنٹرول روم میں بیٹھ کے نا دیکھ رہی تھی کہ ہمارا مظاہرین ورک فرام ہوم کر رہے تھے. احتجاج فرام ہوم. وہ دیکھیں نا جی, جدید دور ہے. انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ ہم پی ٹی آئی کی بیوروکریسی بن جاتے ہیں. جیسے بیوروکریسی کیا کرتی ہے, وہ سول بیوروکریسی ہے, وہ پولیس بیوروکریسی ہے, وہ حساس اداروں سے ریلیٹڈ بیوروکریسی ہے. کیا کرتی ہے کہ جب اس طرح کا موب ہوتا ہے, اس طرح کا پروٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ایک کنٹرول روم میں بیٹھتے ہیں, سی سی ٹی وی کیمروں سے آبزرو کرتے ہیں. تو رضی دادا آپ نے غلط بات کی ہے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کے بارے میں, کہ وہ احتجاج میں جو مین ٹرک تھا, کنٹینر تھا, اس پہ نظر نہیں آئے. یار کچھ لوگوں نے کنٹرول روم میں بھی بیٹھ کے دیکھے نا. اچھا, الزام لگائے جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں تم کہاں تھے, تم کہاں تھے, یہ ہو رہا ہے. ہاں اچھا, ناکامی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ سارا ایونٹ ناکام ہو گیا اینڈ کوئی بھی اس ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا, اگر ٹھاٹے مارتا ہوا, سنیں میں یہاں ایک اور بات کر لوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں. رضی دادا ہیں, احترام والے, شکر ہے آپ نے بھی معافی مانگی, ورنہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جب پی ٹی آئی کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ سیدھی گولیاں ماری گئیں اور کچھ کہتے ہیں ہمارے سینوں میں بھی لگی, کچھ کہتے ہیں ہمارے قریب سے گزر کے گئیں, یہ قیادت کہہ رہی ہے. ورکر بیچاروں نے تو ٹکا کے محنت کی ہے, ٹارگٹ اچیو کیا ہے, ہر جگہ پہ پہنچے ہیں. نہیں پہنچے تو قیادت کا. اچھا مجھے یہ بتائیے, اتنی گولی چلی, اتنی آنسو گیس چلی, کوئی ایک ایم این اے, کوئی ایک منسٹر ان کا جو کے پی کے میں ہے, کوئی ایک نہیں, ٹکٹ ہولڈر تو بہت نیچے بات ہے, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلیوں میں, اور میں کہتا ہوں کہاں کہاں ان کے ٹاپ کلاس لوگ نہیں ہیں. کوئی ایک بندہ قیادت کرتے ہوئے, ورکروں کی سرپرستی کرتے ہوئے, یا ان کے درمیان ہوتے ہوئے, اتنی آنسو گیس میں, سیدھی گولیوں میں. میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے, اپنے بچوں پہ سلامت رہیں, لیکن وہ سارے کہاں پہ ہیں؟ سارے کہاں پہ ہیں؟ ایک بات ہمیں کلیریفائی کرنی چاہیے. پہلے آپ نے مجھے جنگ کی وجہ بھی بتانی ہے کہ یہ کون سی جنگ. کرتا ہوں, پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو ربر بلٹ ہوتے ہیں نا, وہ فائر کرنے کی مخصوص گن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان گن کے فائرنگ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ڈائریکٹ فائرنگ کر رہے ہیں. معصوم لوگ ہیں نا, وہ ربر بلٹ والی گنز ہیں, وہ والی گنز نہیں ہے. کمنگ بیک, دیکھیے چونکہ ناکامی ہو گئی, ناکامی کے فرنٹ کے اوپر موجود تھے, باقی تو کوئی گھر سے ہی نہیں نکلا, ورک فرام ہوم ہو رہا تھا, تو فرنٹ کے سے لیڈ کر رہے تھے بشرا بی بی صاحبہ اور جناب علی امین گنڈاپور صاحب, یہ دونوں لیڈ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اب وہ کہے گا کہ یہ ذمہ داری اس کی تھی, اور وہ فرمائیں گی کہ یہ ذمہ داری اس کی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ اس وقت ہو رہا ہے. وشال یوسف زئی جو ہیں وہ اپنا محترمہ کا کوٹا سمجھی جاتی ہیں, اور اسی کی بنیاد کے اوپر ان کی تقرری ہوئی تھی, اور انہیں فراغت کر کے بنیادی طور پہ اس امر کا پیغام دیا گیا. اچھا, پھر انہوں نے ایک بہت بڑے نجی ٹی وی کے اوپر آ کر اس کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی کہ محترمہ نے جو بشرا ہے, بشرا بی بی ہے, انہوں نے وہی کچھ کیا جو انہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا. یہ جو ہمیں بتانے کی کوشش ہو رہی تھی نا کہ بانی تو چاہتے تھے کہ سنگ جانی پہ رک جائے, تو یہ نہیں رکے. نہیں, اس نے سچ بولا, جب یہ والا بھانڈا پھوڑا ہے نا, تو پھر اس کے بعد فوری طور پہ اس کو اسی وقت ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے کہ یہ بشرا بی بی کی ترجمان تو رہ سکتی ہیں, لیکن یہ نہیں رہ سکتی. بنیادی طور پہ دیکھیے, جب آپ کو ایک دفعہ حکومت کے پروٹوکول کا مزہ آنا شروع ہو جائے, آپ جو ہیں چمکتی لشکتی پالش گاری
ہم گاڑی چلاتے ہیں تو اس کو تو کئی دفعہ دلواتے بھی نہیں ہیں. ہوٹر والی گاڑی, آگے پیچھے سیکیورٹی کی گاڑیاں, آگے پیچھے ہوٹر والی گاڑیاں ہوں اور کوئی آپ کا دروازہ کھولے, آپ کو یوں لے کر آئے, سگنل بھی بند کر دیے جائیں, نہ بھی بند کریں تو ٹریفک پولیس والے بڑے زبردست ہوتے ہیں, وہ اس طرح سگنل کو چلاتے ہیں کہ وی وی آئی پی بغیر رکے ہوئے گزر جائے. یہ نشہ جو ہے نا اقتدار کا, ہائے 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 ہائے, لڑائیاں کروا دیتا ہے, لڑائیاں کروا دیتا ہے. تو اس لیے پھر اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا نا. پھر بہت سارے سچ نہیں بولنے والے ہوتے جو اگر کوئی بول دے تو پھر بندے کو بہت غصہ لگتا ہے. بندہ جو ہے وہ اقتدار کو دوام بخشنے والے جتنے بھی عناصر ہوتے ہیں, عناصر ہائے اربع, ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا چاہتا ہے. ایسے ہی. تو بنیادی طور پہ دیکھیے اس وقت اگر پوری پی ٹی آئی میں کسی ایک شخص کے پاس اقتدار ہے تو وہ گنڈا پور صاحب ہے. تو گنڈا پور صاحب اپنے اس اقتدار کو اسٹیج پہ کیوں لگائیں گے؟ دادا کیا گنڈا پور یہ افورڈ کر سکیں گے کہ جو انہوں نے کہا ہے جی بشرا بی بی کو کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں دینا, اور اس کے ساتھ جو جنگ چل رہی ہے ان کی, افورڈ کر لیں گے؟ دیکھیے یہ والا جو گنڈا پور سیگمنٹ ہے نا آف دا پارٹی, یہ چاہتا ہے کہ یہ پورے ایونٹ کی ناکامی کا ملبہ بشرا بی بی پہ ڈال دیا جائے. صحیح, ٹھیک ہے. اور بشرا بی بی جو ہیں, اگر ہم ان کی اسٹریٹجی دیکھیں, وہ یہ کہہ کے اپنا دامن چھڑا رہی ہیں کہ میں نے تو جو کچھ کیا وہ بانی کے کہنے پہ کیا. یعنی کہ اگر یہ ناکامی کا کوئی ڈسکریڈٹ ہے تو وہ بانی کے اوپر ڈالا جائے, میرے اوپر نہ ڈالا جائے. اس موقع کے اوپر میں آپ سے کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ جو محترمہ ہے دبئی میں جو مقیم ہے, جو ایچ ای سی کی کنسلٹنٹ بھی رہی ہیں لیکن پاکستان کبھی تشریف نہیں لائیں, جی بالکل, ان کی ہمشیرہ محترمہ مریم بٹو صاحبہ, انہوں نے جو 2 دن مسلسل بیانات دیے ہیں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ گنڈا پور نے میری ہمشیرہ کو, میری بہن کو اغوا کر لیا, بالکل اغوا کر لیا, رابطہ نہیں ہو رہا, کروانے دی جا رہی. وہ تو چاہتی تھی ڈی چوک میں جاؤں, ورکروں کے درمیان میں جاؤں, مگر ان کو گاڑی میں بٹھا کے بڑی مشکل سے میں نے ٹریس کروایا, فون بھجوایا, پھر بات ہوئی. دوسرے دن انہوں نے کم از کم 2 ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ جو کچھ کیا ہے محترمہ نے وہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کے عین مطابق کیا. آئین کے اوپر زیادہ زور ہے, آئین کے مطابق. ٹھیک ہے, اس لیے ان کو آپ کسی طرح کی ناکامی کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. اچھا ناکامی اس کی وجہ سے بھی نہیں ہوئی, اس کی وجہ سے بھی نہیں ہوئی, تو پھر کس کی وجہ سے ہوئی؟ وہ جو جیل میں جو جن کے ہمسائے بننے کا شوق ہے امین صاحب کو, جیسے پتہ کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, جن کی طرف سے دیسی مرغ, نٹس, مٹن, دیسی گھی. بچہ امتحان میں ٹاپ کر جائے نا تو ٹیچر بھی بلے بلے, بلے بلے, امی ابو بھی کمال ہے, بلے بلے, اور پیارا سا رشتہ بھی کمنگ. اور اگر بچے کی آ جائے 2 سبجیکٹ میں سپلی, تو سب سے پہلے کون ہے جی؟ ابا جی پینٹ لگاتے ہیں, ابا جی پینٹ لگاتے ہیں. ٹیچر کہتا ہے یہ بچہ ہی نالائق تھا. یار وہ آپ کے پاس, مطلب دیکھیں اصل میں جب آپ کامیاب ہوتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ آپ کی کامیابی میں جشن منانے آتے ہیں, اور جب آپ کو کسی وجہ سے ناکامی ہو جاتی ہے, جیسے کہ پی ٹی آئی کو یہ 26 نومبر میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا شدید. اب کبھی ان کا بیانیہ آتا ہے کہ جناب ہمیں منتشر کر دیا گیا, آنسو گیس, سیدھی گولیاں ماری گئی, بیانیہ نہیں چلا. سیدھی بات کیوں نہیں بتاتے, ہمیں بچا لیا گیا, ہم بچ گئے, ہم تو سر پہ کفن باندھ کے آئے تھے, ہم نے تو کہا تھا ہمارے جنازے پڑھا دینا, پھر بھی. اب آپ دیکھیے, آپ بار بار یہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے اس مظاہرے کے اوپر تشدد کیا گیا. بھائی آپ اپنے بیانات نکال کے دوبارہ پڑھ لو. آپ تو جنازے پڑھوانے کے لیے آ رہے تھے نا, آپ تو کفن باندھ کے آ رہے تھے نا, کفن سر پہ رکھا ہوا تھا. آپ پاکستان کی پوری پولیٹیکل ریزسٹنس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے. بد سے بدترین مارشل لاؤں کے خلاف بھی ہماری سیاسی قیادت نے وہ زبان استعمال نہیں کی جو پی ٹی آئی کی قیادت نے پاکستان کی موجودہ ریاست کے دوسرے سٹیک ہولڈر جو ہیں. دیکھیے اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے تو باقی بھی سٹیک ہولڈر ہے اس ریاست کے. ان سٹیک ہولڈر نے تاریخ میں کبھی وہ زبان استعمال نہیں کی ریاست کو دھمکی دینے کے لیے جو انہوں نے کی ہے. جب آپ اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے کے آ رہے ہیں اور آ کے آپ جاتے ہیں پھانس, اور پھر ریاست کو کہہ کے ریسکیو ہوتے ہیں, اور ریسکیو ہونے کے بعد پوری فیسیلیٹیشن کے ساتھ,
پوری کنٹینٹمنٹ کے ساتھ، تسلی کے ساتھ وہاں سے فرار ہوتے ہیں اور فرار ہو کے وہاں پہ پہنچ کے ریسٹ کرتے ہیں. یعنی رات آپ 12 بجے پہنچ گئے تھے، صبح پریس کانفرنس آپ نے فرمائی ہے 12 بجے، تو 12 گھنٹے آپ اچھی طرح ریسٹ کر چکے تھے. بالکل. اس کے بعد فریش ہو کے آپ پریس کانفرنس فرماتے ہیں، اور پہلے دن آپ الزام بھی نہیں لگاتے وفاقی حکومت پہ یا محسن نقوی سوچنے کا صاحب ٹائم پہ. چاہیے تھا نا. کیونکہ وہ بھی احسان اچھا امین مند تھے نا. حفیظ چھوڑے ان کو، ان کا تو کام ہی یہ سب کرنا ہے. آپ یہ بتائیں، خوشبوؤں کے شہر، وہ اسلام آباد دیکھنے آئے تھے معصوم لوگ، ہاں آپ نے آئیفل ٹاور دیکھنے جانا؟ دیکھیں جی، بڑا جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے بڑا جی چاہتا ہے. اڑنے کو. ہائے میں اڈی جاواں ہوا پی آئی اے کے جہازوں کے ساتھ. ہائے 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 ہائے. پیرس سے اور اب پیرس جا رہی ہے اور اب پہلی پوری فلائٹ دنیا پی آئی اے نے- کی. پوری دنیا نے پاکستان کے جو ہوا بازی کا محکمہ ہے، ہمارا پی آئی اے انتظامیہ ہے، ہمارے یہ جتنے بھی پائلٹس ہیں، ان کی قابلیت اور انٹرنیشنل جو ہوا بازی کے قواعد و ضوابط ہیں اس کر ہمیں جو تعریف کی ہے ہماری، اور ڈائریکٹ تعریف کی ہے ہمارے پرائم منسٹر کے سامنے کہ پاکستان کا یہ ادارہ جو ہے نا، ہمیں دکھ ہے کہ 4.5 سال ان کی جو ہے نا وہ انٹرنیشنل پروازیں پی آئی اے کی بند رہیں. رضی دادا کل آپ نے کہا تھا کہ اس واقعے پہ باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ سابق منسٹر جو پی ٹی آئی کے منسٹر تھے، ان کو اگر کوئی اعتراض تھا تو وہ بطور منسٹر انکوائری کر کے وہیں سزا کسی کو دے سکتے تھے. انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کیا، پی آئی اے کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا. لیکن اب اس پر تو خیر تحقیقات ہونی چاہیے. اب جو مزے کی خوشی کی بات شمائلہ کے چہرے پہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا، سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان پی آئی اے کی آوازیں کب سے چلنا شروع ہو جائیں گی. کب سے؟ تو یہی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پی آئی اے انتظامیہ نے آج میں لاہور ایئرپورٹ پہ گیا تو انہوں نے مجھے بتایا، پی آئی اے کی انتظامیہ نے اور ترجمان نے بھی مجھے بتایا، جو اطہر آپ کو پتا بڑا پیارا دوست ہے ہمارا، وہ بتا رہا تھا کہ پی آئی اے نے جو ہمارا بوئنگ 777 ہے، اس کو صاف صوف کر کے، اس کو چمکا کے، دلہن کی طرح سجا کے اس کا میک اپ شیک اپ کیا جا رہا ہے. اور دسمبر کے مہینے میں ہی فرانس اور انگلینڈ کے لیے ہمارے بوئنگ 777 کی جو ہے، فلائٹیں شروع ہو میں اڈی جاؤں اچھا، ہوا دے نال. ہم ایک گزارش اور کریں گے، اس بات کی بھی تحقیقات جلدی سے کر لیں، پھر میں نے بھی گزارش کرنی ہے امین صاحب سے. اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جیسے ہی بانی پی ٹی آئی کی حکومت کا عدم اعتماد کے ذریعے خاتمہ ہوا تو ورجن اٹلانٹک اور برٹش ایئر پاکستان سے اپنا آپریشن وائنڈ اپ کر کے کیوں بھاگ؟ بس یہ کویسچن ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور امین حفیظ، اگر آپ مجھ سے پہلے پیرس جائیں تو میرے لیے پرفیوم لائیے گا، اور دادا کے لیے بھی خوشبوؤں کے شہر خوشبوؤں کے شہر میں. اور یہاں ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.